کا بہت ہی زبردست اور خصوصی سیگمنٹ ہے جس پر بات کرنا شاید بہت زیادہ اب ضروری ہو چکا ہے. انتہائی حساس اور یہ اہم موضوع ہے جس میں اسرائیل کی طرف سے جاری کردہ گریٹر اسرائیل کے نقشے پر عالمی سطح پر ہونے والی مذمت اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی اور قانونی اثرات کا جائزہ لیا جائے گا آج کے اس سیگمنٹ میں. اور صرف یہی نہیں، اسرائیلی حکومت نے ایک متنازع نقشہ جاری کیا ہے جس میں اردن، شام، لیبنان اور دیگر عرب ممالک کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا ہے، جس میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، اردن اور فلسطین نے مسترد کرتے ہوئے عالمی برادری سے اسرائیل کی توسیع پسندانہ پالیسیوں کے خلاف فوری رد عمل کی اپیل بھی کی ہے اور اس اقدام کو بین الاقوامی قوانین اور معاہدوں کی خلاف ورزی بھی سمجھا جا رہا ہے. آج کے سیگمنٹ میں ہم اس اہم مسئلے پر دفاعی پہلو بھی جانیں گے اور اس کا اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی جانیں گے کہ قرآنی حوالے ہمارے پاس کیا ہیں اور بس سے اب اسرائیل جو ہے وہ تباہ کر رہا ہے پوری دنیا کو، اور پوری دنیا پر جس طرح سے وہ قبضہ کر رہا ہے اس کے پیچھے اب کیا وجوہات ہیں، کیونکہ غزہ کو تو جس طرح سے اس نے تباہ کر دیا اب پوری دنیا کے اوپر اس کی نظریں ہیں جس طرح سے یہ گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کیا گیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اسکائپ پر، ہمیں جوائن کیا ڈاکٹر خرم اقبال صاحب نے. تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں مفتی اسد اللہ صاحب. سر آپ کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے میں آپ کی طرف آنا چاہوں گی اور میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ جس طرح سے غزہ کو تباہ کر دیا اسرائیل نے، اب پوری دنیا پر قبضے کے خواب دیکھ رہا ہے اور جس طرح سے کنڈیم کیا جا رہا ہے باقی ممالک کی جانب سے، از اٹ انف؟ دیکھیں، یہ تو ایک چیز طے ہو چکی ہے کہ اسرائیل نے اکتوبر میں پچھلے سال جو جنگ شروع کی تھی اس کا مقصد کوئی دفاعی نہیں تھا بلکہ جارحانہ تھا، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اسرائیل نے باضابطہ طور پر گریٹر اسرائیل کا نقشہ جاری کیا ہو. جو اسرائیلی صہیونی فوجی اس جنگ میں حصہ لے رہے ہیں ان کی یونیفارمز پر گریٹر اسرائیل کے نقشے ثبت ہوتے ہیں. اس سے پہلے اسرائیل کے فائنانس منسٹر گریٹر اسرائیل کی بات کر چکے ہیں. اسرائیل کے جو ڈائسپورا کے جو منسٹر تھے وہ گریٹر اسرائیل کی بات کر چکے ہیں. وہ اردن کو، شام کو ایک سوورن سٹیٹ تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. تو یہ چیز تو بالکل طے ہو چکی ہے کہ غزہ میں جو کچھ شروع ہوا ایک سال قبل وہ کسی بھی طرح سے دفاعی جنگ نہیں ہے. لبنان پہ انہوں نے حملہ کیا، شام پہ یہ اپنی فوجیں داخل کر چکے ہیں. تو ان کا اس ساری جارحیت کا بنیادی مقصد ہی گریٹر اسرائیل کا حصول. اب اس میں اپروچز مختلف ہیں. صہیونی ریاست میں اس وقت دو قسم کے صہیونی آپ کو گروہ دیکھنے کو ملیں گے. ایک ان کو آپ لبرل صہیونی کہہ سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم بٹ بائی بٹ انیکس کریں گے فلسطین کو اور اس پروسیس میں کئی سال لگ سکتے ہیں. اور دوسری طرف وہ ریڈیکل زائونسٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں. یہ واحد اور فیصلہ کن موقع ہے اسرائیل کے لیے کہ جب گریٹر اسرائیل کا قیام ممکن ہو سکے. تو کسی بھی جنگی حکمت عملی کے زاویے سے it does not make any strategic sense. لگتا یہی ہے کہ ان کے بہت ریڈیکل میتھولوجیکل ویوز ہیں کیونکہ اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ قرب قیامت سے پہلے انہوں نے ایک کنگڈم آف ڈیوڈ کا قیام عمل میں لانا ہے جس میں اسرائیل کی اجارہ ہوگی. اور لگتا یہی ہے کہ یہ کنگڈم آف ڈیوڈ کے حصول کے لیے اپنی تمام تر کوششیں بروئے کار لائے ہوئے. ایگزیکٹلی. اچھا ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے ابھی ہم نے دیکھا کہ سعودی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ عالمی برادری اس میں کردار ادا کرے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کو کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت تباہی کے خواب دیکھ رہا ہے یہ؟ دیکھیں، عالمی برادری سے اگر ہماری مراد مغرب ہے تو مغرب ایک مرتبہ پھر اپنی جو دوہرا معیار ہے اس کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے آ چکا ہے. غزہ میں جتنی ننگی جارحیت ہوئی اس پر نہ صرف امریکہ، جرمنی بلکہ امریکہ کے تمام مغربی اتحادی اس وقت اسرائیل کو بھرپور حمایت کیے ہوئے ہیں. جہاں تک تعلق ہے عرب ممالک کا تو یقیناً ان کی طرف سے مذمتی بیان جاری کیے گئے. سعودی عرب نے، قطر نے، یو اے ای نے، جارڈن نے اس گریٹر اسرائیل کے نیریٹو کو کنڈیم کیا ہے. لیکن بات یہ کہ کیا عسکری طور پر یہ عرب ممالک اتنے مضبوط ہیں کہ وہ اسرائیل کی جارحیت کا مقابلہ کر سکے؟ میں سمجھتا ہوں کہ معاشی حوالے سے تو یقیناً ہمارے جو عرب برادر ممالک ہیں وہ بہت مضبوط ہیں، لیکن گزشتہ کئی دہائیوں میں انہوں نے اپنی عسکری قوت پر اس طرح سے انویسٹ نہیں کیا جس طرح سے کیا جانا چاہیے تھا. تو اب اسرائیل کا یہ جو ایک بڑھتا ہوا ایک ایکسپینشنزم ہے،
اس کو ان کی موجودہ عسکری قوت کے ساتھ روکنا مشکل ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ جو ممالک ہیں جو ایک اکنامک مسل رکھتے ہیں، یہ ان مسلم ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اثر نو مرتب کریں جو عسکری قوت کے حامل ہیں. اور اگر اسلامی دنیا میں آپ عسکری قوت کے حوالے سے بات کریں تو پاکستان کا شمار دنیا کے ٹاپ 10 عسکری قوتوں میں ہوتا ہے. ترکی بہت بڑی عسکری قوت ہے. تو اب یہ وقت آ چکا ہے کہ عرب ممالک ترکی اور پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کریں تاکہ اسرائیل کی اس ایکسپینشنسٹ ایجنڈا کو حوصلہ شکنی کی جا سکے اور اس کا راستہ روکا جا سکے، کیونکہ صرف مذمتوں سے اب کام رکنے والا. ایگزیکٹلی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ مفتی اسد اللہ بھی موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں کیونکہ اس پوائنٹ پر اسلامک پہلو سے بھی روشنی ڈالنا بہت زیادہ ضروری ہے. مفتی صاحب جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کی آپ نے ان ڈیپتھ انہوں نے گفتگو کی آپ نے سنی ہوگی، یہ وہی اسرائیلی قوم ہے جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، یہ وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، نہ کوئی فرق تھا اور نہ کوئی فرق آیا ہے. کیا وجوہات ہے، کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس کو اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھیں تو ایک تو بنی اسرائیل کی آپ نے بات کی، دوسری طرف ہمیں بیت المقدس اور فلسطین اور اس ایریا کو دیکھنا پڑے گا. یہ جو جگہ ہے، یہ جو خطہ ہے جس میں صرف فلسطین نہیں ہے، جس میں شام ہے، اردن ہے، جس کو ارض شام کہا جاتا تھا، قرآن مجید میں 5 6 7 8 دفعہ اس کو برکت والی سرزمین کہا گیا ہے. اور یہ انبیاء کرام کی زمین رہی ہے، اس پہ انبیاء کرام اسی پر سب سے زیادہ آئے ہیں، اور اس لیے یہودی اسی طرح سے عیسائی اور اسی طرح مسلمان تینوں کے لیے یہ جگہ مقدس ہے. پھر اگر ہم تاریخی حوالے سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام، جن کی وجہ سے جن کا اسرائیل لقب تھا اور جن کے سارے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، تو یہ فلسطین میں مقیم تھے. اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہت ملی جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے، تو پھر یہ کنعان یا اس فلسطین کے خطے سے آئے مصر میں انہوں نے 400-500 سال گزارے. پھر اس کے بعد مصر پہ ان لوگوں کی حکومت آئی جن کو ہم فرعون کے خاندان سے یاد کرتے ہیں. فرعون کسی خاص بندے کا نام نہیں تھا، یہ ان کے اس جو بھی اس ریاست کا سربراہ ہوتا تھا اس کو فرعون کہا جاتا تھا. تو پھر جب یہ مظالم بڑے ہیں، پھر وہاں سے انہوں نے دوبارہ سے اس سرزمین کو ایکوائر کرنے کی کوشش کی، اس جگہ کو حاصل کرنے کی کوشش کی، اور اس کو ارض مقدسہ قرآن مجید میں کہا گیا ہے. لیکن قرآن مجید میں پھر ان کی اس بزدلی کا بھی ذکر ہے کہ جب ان کو کہا گیا کہ اگر آپ اس زمین کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہاں جو لوگ آباد ہیں ان کے ساتھ آپ کو لڑائی لڑنی ہوگی، ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہوگا. اور پھر انہوں نے اس تاریخی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا جس کا قرآن مجید میں ذکر ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ قوم انبیاء کرام کے ساتھ کتنی دریدہ دہنی اور کتنے بے ادبی اور گستاخی سے پیش آتے تھے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نعوذ باللہ آپ جائیے اور آپ کا رب جائیے، آپ دونوں جا کے وہاں جہاد کریں اور جب فتح ہو جائے اس کے بعد ہمیں بتا دیں، ہم تو ادھر ہی سے ہٹنے والے نہیں ہیں. جس کی سزا کے طور پہ ان کو 40 سال اس وادی تیہ میں حیران اور سرگردان پھرتے رہے. تو اس جگہ کے ساتھ جو ہے ان کی وابستگی تاریخی ہے، اور یقیناً وہ جو بنی اسرائیل کا ایک تسلسل تھا وہ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا، اور یہ آج بھی اسی کا تسلسل ہے. اور یہ اسی وقت سے ہی ان کے ایک ایسے دعوے ہیں، جیسے قرآن مجید میں ان کے بہت سارے دعوے نقل کیے گئے ہیں. ایک دعویٰ ان کا یہ تھا کہ نعوذ باللہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں جی. پھر دوسرا دعویٰ انہوں نے کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. تیسرا دعویٰ انہوں نے کیا کہ جنت تو بنائی ہی ہمارے لیے گئی ہے. پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے تو صرف کچھ عرصے کے لیے جائیں گے، اس کے بعد جنت میں ہم نے جانا ہے، ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اسی طریقے سے وہ یہاں کے اس پورے ایریا کا دعویٰ رکھتے ہیں کہ یہ ہماری، چونکہ اس کے ساتھ تاریخی وابستگی ہے اور اس وجہ سے وہ اس کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن ان کے جو باقی دعوے ہیں ان سب کو قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ کسی کو بیٹا بناتا ہے، نہ کسی کے لیے مستقل طور پہ الاٹمنٹ کرتا ہے کہ یہ خطہ آپ کے لیے اس کی الاٹمنٹ ہو گئی، اب آپ چاہے برے ہوں چاہے اچھے ہوں تو یہ آپ کے لیے ہے. سورہ بنی اسرائیل کے اگر ہم پہلے رکوع میں دیکھیں، قرآن مجید میں بارہا ان کو بتایا گیا ہے اور وعدہ کیا گیا ہے کہ پہلی دفعہ آپ سرکشی کریں گے، آپ پر کوئی دشمن مسلط ہوگا. قبل المسیح ان پہ بخت نصر مسلط ہو گیا، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا، ان کے لوگوں کو غلام بنایا گیا. پھر یہ دوبارہ سے آئے ہیں، پھر ان پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رومیوں کو مسلط کیا گیا. پھر قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم دوبارہ یہ سرکشی کرو گے دوبارہ سے تمہیں عذاب ملے گا. تو یہ ان کے ساتھ یہ تسلسل چلا آ رہا ہے. لیکن یہ جو دعوے ہیں
یہ پہلے کچھ انتہا پسند لوگوں کی طرف سے یہ دعوے کیے جاتے تھے کہ یہ پوری زمین ہماری ہے، یہ ہمارا حق تولیت ہے، یہ ہمارے آباء و اجداد کا حق ہے. لیکن اب فکر مندی کی بات یہ ہے کہ یہ اب ان کے آفیشیل سٹیٹمنٹ کا حصہ بن گیا، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ان کے ذمہ داران نے یہ باتیں کی ہیں، اور پھر یہ صرف پہلے باتوں کی حد تک یہ ہوتی تھی، اب اس پہ باقاعدہ عمل بھی شروع ہو گیا ہے، اور اس کا ہم اس درندگی کا ہم پچھلے 1.5 سال سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر اس میں ہم خواب خرگوش کے سوئے ہوئے بھی ہیں. تو اس لیے یہ اب ان کے آفیشیل پالیسی کا حصہ بن گیا ہے. تو اس پہ جس طرح ذکر بھی کیا گیا کہ ایک بندہ آپ کو گولی مار رہا ہے اور آپ آگے سے مذمت کر رہے ہیں، تو یہ تو مذاق ہے. یہ تو صرف آپ مذمت سے کام نہیں چلے گا، کیونکہ اب کچھ کرنا ہوگا.